بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلے 10 کتاب فقہ الاحوال باب طہارت میں درس نمبر 50 سے آگے ہے۔ تو اس میں جو ہے حکم پانی جو درختوں سے پھلوں سے نچوڑتے ہیں ان سے طہارت حاصل کرنا، کس چیز کو پاک کرنا، وضو کرنا وغیرہ درست ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں حصہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ اس میں جو ہے جھوٹے پانی کا ہے۔ ایک کافی جو ہے کسی ظرف میں برتن میں پانی پیتا ہے، گلاس میں، آپ اس پانی میں جو تھوڑا بچ گیا وہ آپ پی سکتے ہیں، نہیں پی سکتے ہیں۔ سر مسلمان کا جھوٹا، جانوروں میں سے کس کا جھوٹا پاک ہے ناپاک ہے، یہ ایک بات۔ ماتے والماء المؤثر، وہ پانی جو درختوں سے نچوڑا گیا ہے، من الشجر، کسی درخت سے نچوڑ کے اس کی شاخ وغیرہ سے نچوڑ کے پانی نکالتے ہیں۔ اب اس ثمر یا مختلف پھل فروٹ سے، جیسے سیب وغیرہ سے ہم نے جوس نکالا، وغیرہ میں آج کے علاوہ اور چیزوں سے ہم نے کوئی پانی نچوڑ کے نکالا، تو اس کا استعمال کرنا نجاست کو دور کرنے کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں، شاثر فرماتے ہیں یجوز استعمال، جائز ہے اس کا استعمال کرنا کہ ازالت النجاستی، نجاست کو آپ کے لباس سے دور کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ للنظافت، وہ بھی صفائی کے لیے۔ نجاست لگا ہوا تھا، ہم نے اس درخت کے پانی سے، پھل کے پانی سے وہ نجاست کو، کیونکہ وہ بھی پانی کی طرف بہتا ہے، پانی کے ذریعے اس کو صاف کر دیا، تو صاف کرنے کے لیے جائز ہے۔ لا لطہارت، نہ کہ پاکی حاصل کرنے سے، پاکی حاصل نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، اس لباس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن یہ صف ہوگا، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کیونکہ پاکی کو ہٹانے کے لیے، اگر آپ کو جو ہے پاکی کو پہلے اس کو نجاست کو ہٹانے کے لیے ایک لوٹا پانی کی ضرورت تھا، اب وہ پانی کی بچت ہوگی، جہاں پانی کی قلت ہے وہاں اس کی بچت ہوگی، اس لیے لتحصل الطہارۃ فرماتے، تاکہ پاکی حاصل ہو جائے، بعد اس کے بعد، نجاست دور ہونے کے بعد پاکی حاصل ہو جائے، بیسیر من الماء، تھوڑا سا تازہ پانی آپ استعمال کریں گے، اس کو نچوڑنے کے لیے استعمال کریں گے، اگر چھل تعملہ 2-3 دفعہ اس سے آپ نے پانی اوپر ڈالا اور نچوڑ لیا، صاف ستھرا پانی نکالا، پاک ہو جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ جو ہے نجاست کو دور کرنے کے لیے آپ نے پھل وغیرہ سے نچوڑے ہوئے جوس وغیرہ سے استعمال کیا، اس کے بعد تھوڑا پانی سے پاکی حاصل کرنا، یہ صورت کب جائز ہے؟ موذالک، یہ صورت کہ عزت الماء و قلت ہی، عزت پانی نایاب ہے اور منگا ہے۔ عزت کے معنی نایاب ہونے کے معنی میں بھی ہے، بہت زیادہ بارزش ہونے، منگا ہونے کے معنی میں، لیکن بعد سے پانی نایاب ہوگا، خریدنا پڑے گا، مہنگے دام دینا پڑے گا، ایسے موقعوں پر وقلت الماء، کبھی پانی کم ہے تو صاف ازالہ نجاست کرنا مشکل ہے اور اس سے پاکی حاصل کرنا مشکل ہے، اس لیے آپ نے پہلے پھل فروٹ کے پانی سے صاف کیا، نجاست کو ہٹا دیا، تو اس کے بعد تھوڑا پانی سے اس کو صاف کیا، پاک کیا۔ تو اس آسانی کی خاطر پانی کی کمی کے موقعوں پر، پانی بہت زیادہ مہنگا ہونے کے موقعوں پر آپ یہ روش اختیار کر سکتے ہیں، ایک آسانی دین میں ہمارے، یہ مسئلہ ختم۔ اس کے بعد شاذ فرماتے ہیں کن جانوروں کا یا کن چیزوں کا، انسانوں میں سے کس کا، جانوروں میں سے کس کا جھوٹا حلال ہے، پاک ہے، کس کا حرام ہے، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، ایک برتن میں کسی نے پانی پیا ہے تو وہ پانی میں استعمال کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں، مسئلہ یہ ہے۔ ماتن وسور المسلم ہے، مسلمان کی جھوٹا، ایک مسلمان نے کسی گلاس میں پانی پلا کہ اب نے چائے پیا، تھوڑا سا رہ گیا یا نہیں رہا، اسی برتن میں اس نے پانی پیا، وہ ما یوکل لحم، اور وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا حلال گوشت، جانور جیسے گائے ہے، بیل بکری وغیرہ، تو ان کا سر، ان کا بچا ہوا جھوٹا پانی ہو، کچھ بھی ہو، طاہر، وہ پاک ہے، وہ خود پاک ہے، اور مطہر، اور وہ پانی، وہ جو بچا ہوا پانی ہے وہ پاک کھانے والا ہے۔ مسلمان کا جھوٹا پانی، باقی جانوروں کا، جب حلال گوشت جانوروں کا جھوٹا پانی پاک بھی ہے، پاک کھانے والا بھی ہے، اس میں مشکل نہیں۔ اس کے برعکس سور الکلب، کتے کا جھوٹا، اگر کتے نے کسی برتن میں پانی پیا، اس میں تھوڑا پانی بچا ہوا ہے، وہ پانی، والخنزیر، اور سور کا پانی، خنزیر کا پانی، سور کا،
سور کا جوٹھا، بل کافر اور کافر کا جوٹھا جو ہے نجس، وہ ناپاک ہے وہ جوٹھا، منجس، اور پھر اس پانی کو آپ کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے استعمال کریں تو پاک نہیں ہوگا، نجس ہوگا، اور نجس بھی ہے اور نجس کرنے والا بھی، جہاں جہاں اس پانی کو استعمال ہو شخص کو ناپاک کرے۔ یہ تو ہاں جو سور کا، کتے کا اور جو ہے کافر کا، ان کے جوٹے کا مسئلہ ہوا، وہ مکمل ناپاک ہے، ناپاک کرنے۔ لیکن سور و مالا یو کل اللہ، اور ان جانوروں کا جوٹا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، یعنی وہ حلال گوشت جانور نہیں۔ ہاں جیسے جو ہے بہت سے جانور جیسے مثلا بلی ہے، چوہا ہے، مثلا ان کا گوشت ہم نہیں کھاتے، تو ان کا گوشت جو ہے ان کا جوٹا، یہ کوا ہے پرندوں میں سے، اس نے کسی برتن میں منہ ڈال دیا، ہاں جی، تو وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، حلال گوشت نہیں ہے، ان کا جوٹا مکروہ ہے، ہاں جی، عام جانوروں کو۔ لیکن اگر ان جانوروں میں سے کوئی مردار خور ہے، جیسے بلی ہے، چوہے کو شکار کر کے کھا جاتی ہے، ایسی کوئی جانور ہے تو پھر اس کا حکم میں تفصیل ہے۔ مطلب ولو کا ناقل الجیف، اور یہ جانور حرام گوشت ہونے کے ساتھ ساتھ مردار خور بھی ہے، جیف مردار، آکل الجیف یعنی مردار خور ہے، جانوروں کو شکار کر کے کھاتے ہیں، ہاں جی، لیکن لا یسر علی فہمی، لیکن اس کے منہ پر ابھی فوری چند گھنٹوں پہلے یا چند منٹوں پہلے کسی جانور کو اس نے شکار کیا ہو، کھایا ہو، اور اس کے خون وغیرہ کا یا بالوں کا اثر اس کے منہ وغیرہ پہ لگا ہوا نہیں ہے، کوئی ایسے آثار ظاہر نہیں ہو کہ اس نے ابھی چند ہاں جی منٹوں میں یا ایک گھنٹے کے اندر ہاں ہے کوئی ابھی جلدی میں اسے کوئی تازہ کوئی شکار کھیلا ہو، ولوکن اگر وہ جانور حرام گوشت ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ آکل الجیف، وہ مردار خور ہے، شکار کر کے کھاتے ہیں، لیکن لا یسر علی فہمی، لیکن اس وقت جو ہے کہ اس نے اس پانی میں منہ ڈالا ہے، ظاہر نہ اس کے منہ پر غیر طاہر کوئی ناپاک چیز، خون وغیرہ شکار کرنے سے خون وغیرہ منہ پہ لگ جاتے ہیں، تو اس کا کوئی اثر اس کے منہ پہ ظاہر نہیں، تو پھر اس جانور کا جو جوٹھا ہے، جو مردار خور ہے، وہ اشد قرار، وہ شدید قرائن حرام کے قریب ہے، لہذا ایسے خطر کا نہیں پینا چاہیے، استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہیں ظاہر، اگر اس کے منہ پر ابھی کوئی جنگ، کوئی خون وغیرہ لگا ہوا ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، تو پھر لا تخفی نجاست، تو پھر اس کا جوٹھا ناپاک ہونے میں کوئی معافی نہیں ہے، یعنی پھر تو اس کا جوٹھا 100% ناپاک ہے، کیونکہ اس کا منہ جو ہے شکار کی وجہ سے خون لگنے کی وجہ سے نجس ہو گیا، اب وہ نجس میں ہو گیا، جس پانی میں ڈالا وہ بھی نجس۔ اب آگے فرماتے ہیں وَإِن مَاتَ فِي الْمَاءِ، اگر پانی میں ایک تالاب ہے، ہاں جی، اس پانی میں جو ہے مر گیا حیوان، انہیں ایک ایسی جانور مولد ہو جس کا جائے پیدائش الماء پانی ہے، ہاں پانی میں رہنے والے، پانی میں ہمیشہ رہنے والے جانور پانی میں مر گیا، تالاب میں آپ نے پالا ہوا تو اس میں مر گیا، کسمہ کے جیسے جو ہے مچھلی پانی میں رہتا ہے، سرطان کیکڑا پانی میں رہتا ہے، وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے جانور جو پانی میں رہتا ہے اسی پانی میں وہ مرا ہے، ہاں جی، تو یہ پانی جو پانی کا رہنے والا ہے اسی پانی میں وہ مرا، اور من الہوا میں، یا کیڑے مکڑوں میں سے، ایسے کہ مکڑے حشرات میں سے کہ مالا نفس لا سائل، ہاں اس کی گردن اگر آپ کاٹیں تو اس سے بہتا ہوا خون نہیں نکلتا ہے، اس سے خون نہیں نکلتا، بہتا ہو سکتا ہے معمولی سے نظر آ جائے ذرا سا خون سوکھی، ورنہ اس میں بہتا ہوا نفس سالن بہتا ہوا خون، جب ہم جانور ذبح کرنے سے دہار کے سر میں خون نکلتا ہے، ایسا کچھ نہیں، اس میں خون نہیں ہے گویا کہ جانور میں نفس ہے سائلہ، بہتا ہوا خون اس میں نہیں ہے، آپ اس کو ماریں تو لیکن اس میں خون نکل، بکھی جیسے مکھی، و ذبابی جیسے مچھر، و زنبور، بیڑ، برعقرب، بچھو، یہ چیزیں اگر جان پانی میں مرے تو لم ینجس، تو اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتے کیونکہ ان میں خون نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پانی میں مرے تو وہ پانی ناپاک شمار نہیں۔ نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔